بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال نامہ سنو ٹی وی پر۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ خبریں تو بہت ساری ہیں، لیکن میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد جو ہیں ان کو عدالتی ریلیف کا ایک سلسلہ ہے جو آج ان کے حق میں آیا ہے۔ ایک تو اور عدالت سے ہٹ کے نگران حکومت پنجاب کی نے ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ قسم کا ریلیف دیا، بہرحال وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے جو احتساب عدالت ہے کورٹ نمبر 1، اس نے جو توشہ خانہ ریفرنس تھا اس میں ان کے جو دائمی وارنٹ تھے ان کو منسوخ کر دیے، کیونکہ میاں نواز شریف نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیے۔ 10 لاکھ ضمانتی مچلکے کا حکم ہوا تھا، وہ ان کی لیگل ٹیم نے وہاں پر جمع کرا دیے۔ ایبٹ فیلڈ العزیزیہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26 اکتوبر تک ان کی ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم نگران حکومت پر پنجاب کی۔ ایک آج خبر یہ ہے کہ نگران حکومت جو پنجاب کی ہے اس نے العزیزیہ ریفرنس میں میاں نواز شریف صاحب کی سزا کو معطل کر دیا ہے، اور نگران وزیر اطلاعات پنجاب جو عامر میر، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب نے ایک درخواست دی تھی اور اس درخواست پر عمل سناتے ہوئے سیکشن 401 آف دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 نگران حکومت نے ان کی سزا معطل کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا ایک صحافی نے سوال پوچھا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اس طرح کی کوئی درخواست ہے تو ان کی بھی سزا معطل کریں گے، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آنے والے دنوں میں بہت ساری درخواستیں ہمارے پاس آئیں گے جن پر ہم فیصلے سنائیں گے۔ میرے ساتھ اعتزاز احسن صاحب ہیں، پاکستان کے وکیل ہیں۔ سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اعتزاز صاحب، بیفور وی کم ٹو اینی تھنگ ایلس، یہ جو نگران حکومت کی طرف سے میاں نواز شریف کو ریلیف دیا گیا ہے سیکشن 401 سی آر پی سی کے نتیجے میں بقول عامر میر صاحب، what do you have to say about it as a legal expert? لیگلی کو چھوڑو، اب لیگل کوئی لا رہ گیا ہے؟ میں نے تو اب چھوڑ دیا بحث کرنا۔ لا میں کہتا تھا کہ میری نگاہ میں کبھی مجھے میں مان ہی نہیں کر سکتا کہ 90 دن کے بعد بھی حکومت اور نگران کی رہ سکتی ہے پنجاب میں اور خیبر، مان ہی نہیں کر سکتا۔ میں کہتا کہ ہو ہی نہیں، ہوئے گا ہی نہیں۔ اور یہ اعظم خان تو کم از کم میں اس کی بارے میں یہ مطلب ہے دعویٰ کرتا تھا کہ وہ تو 91 دن قلم چھوڑ کے اور سیاہی ساری سرکاری جو ہے وہ دوات میں واپس ڈال کے اور وہ اٹھ کے چلا جائے گا۔ یہاں کچھ کوئی شرم ہے، آئین ہی رہ گئی۔ آئین کی کیا چیز ہے؟ آئین یہ نگران ان کا ویسے ہی کوئی اختیار نہیں، اور 90 دن کے بعد تو بالکل ہی کوئی اختیار نہیں رہا، بیروٹیوں کی طرح وہ بن کے بیٹھے ہوئے ان پہ۔ پھر یہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو، یہ بھی ماننے کو سوال ہی پیدا نہیں تھا ہوتا، میں مانتا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ جو کچھ مراحت ملی ہے، جس طرح سینڈ آف کیا ہے ایک ہمارے ہائی کمشنر نے لندن سے، جس طرح ان کا پروٹوکول ملا ہے دبئی میں، جس طرح ملا ہے عدالت سے جو ریلیف ملی ہے، ہر چیز انپریسیڈنٹڈ ہے، انپریسیڈنٹڈ، کبھی اس کا سوچا ہی نہیں، سنا ہی نہیں تھا۔ اب 3 مرتبہ بلکہ حقیقی طور پہ 4 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں میاں نواز شریف، 4 مرتبہ، کیونکہ چوتھی مرتبہ جو شہباز شریف تھا وہ بھی اصل میں ان کا نمائندہ ہی تھا لگایا ہوا۔ اب 5ویں مرتبہ وہ وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں، 2 مرتبہ وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ اب مان لیں ہم بھی کہ قانون ان کے آگے کچھ نہیں ہے، عدلیہ ہے وہ ان کے ریلیف ان کے گھر میں جا کے دینے کو تیار ہے کہ ان کے لیے وہ بایو میٹرک ہی جا کے ادھر ان کے پاس ہو۔ اور پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے رہ گئی ان کی جماعت اور عوام کی تو کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اب لا کی اور آئین کی میل سے تو بات نہ کرو بیرسٹر تم بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، اور یہ ہم نے کوئی اور ہی وقت دیکھا ہے اور یہ دنیا ہی اور ہے۔ یہ سمجھو کسی اور سیارے پہ ہم آ گئے ہیں جہاں قانون کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کسی کو کچھ کوئی مطلب ہے، دیر از جسٹ نو کنسرن فار اٹ۔ سارا ہی معاملہ چل رہا ہے، وہ نگران جا کے معاہدے کر رہے ہیں چین میں بھی، اور فارن پالیسی بتا رہے ہیں، اور
نگران سب کچھ کر رہے ہیں. نگرانوں کے بارے میں خواجہ آصف کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے, مطلب تقریباً یہی کہا ہے کہ یہ تو وال پیپر جس طرح ہوتا ہے اس میں پھول جو ہوتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھول جو ہے یہ چیف منسٹر ہے, اس کے نیچے یہ فائنانس منسٹر ہے, اس کے ساتھ یہ ایگریکلچر منسٹر ہے. یہ ساری کابینہ دیوار پہ چمٹی ہوئی ہے دیوار کے ساتھ, اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ان کے اختیار ہی کوئی نہیں نا, ان کے اختیار ہی کوئی. اب یہ سارے با اختیار بن کے پھر رہے ہیں جس ملک کا آئین پہلا جملہ یہ ہے, whereas sovereignty belongs in Almighty Allah to be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives. منتخب نمائندے, نامزد نہیں. یہ نامزد بیٹھ گئے ہیں. یہ تو آرٹیکل 6 اگر کوئی لگانا شروع کرے تو پتہ نہیں کس کس پہ لگتا ہے. ایک کنوکٹڈ پرزنر کو فیسیلیٹیٹ کرنا یا ہاربر کرنا پی پی سی کا آپ جانتے ہیں جرم ہے. تو اب بھول جاؤ, اب یہ تمیز ہی نہ کرو کہ یہ قانون کے خلاف ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ قانون کی کھلواڑ ہو گئی ہے. آئین یہ سر زمین بے آئین ہے. اب ہمارے جو ہم نے سیکھے ہوئے تھے 70 سال, اب آئی ایم 78 جو سیکھے تھے اصول وہ سب ختم. ان کا احسان ہے وہ پاکستان آ گئے ہیں واپس, اور بس شکر کرو اللہ کا. اعتزاز صاحب, آپ جو گفتگو کر رہے ہیں آئی کین انڈرسٹینڈ دا سینٹیمنٹ, لیکن ہم نا آپ کی اس طرح کی گفتگو سننے کے عادی نہیں ہیں. مجھے یاد ہے آج بھی کہ جب جنرل مشرف کا دور تھا اور وکلا تحریک کا آغاز ہوا تھا, اور وہ ایگزیکٹ مومنٹ جب آپ نے وکلا تحریک میں انٹری دی تھی سپریم کورٹ کے باہر, اگر آپ کو یاد ہو, میرے خیال میں مارچ 2007 کی میں بات کر رہا ہوں, اور آپ پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلے تھے اور سپریم کورٹ کے مین دروازے سے سپریم کورٹ میں انٹر ہوئے تھے, اور سامنے کوئی 200-250 وکیل کھڑا تھا اور انہوں نے آپ کو دیکھ کے نعرے لگائے تھے اور پھر آپ کو کندھے پہ اٹھا لیا تھا. دیٹ واز دا مومنٹ جہاں پہ وکلا نے فیصلہ کیا کہ اعتزاز احسن بطور لیڈر اس موومنٹ کو لیڈ کرے گا. پھر آپ نے اس کو بھرپور طریقے سے لیڈ کیا, وہ نظم بھی آپ نے بڑی کمال لکھی, ججز بھی ریسٹور ہوئے, اینڈ مجھے تو اب تک 1 سال ہوا تھا بار ایٹ لا کر کے واپس آئے ہوئے. تو ایز اے ینگسٹر ہم تو, آپ جب تقریر کرتے تھے تو آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے جب بولتے تھے وہ نظم وغیرہ, تو ہم آپ کو بڑے وہ فیسینیشن کے ساتھ دیکھتے تھے. تو ہم تو اس اعتزاز احسن کے جو ہے نا عادی ہیں دیکھنے کے. تو آج جب آپ مجھے کہتے ہیں کہ یار چھوڑو, بات ہی نہ کرو, تمیز ہی نہ کرو, تو واٹ میکس یو دیٹ؟ آپ نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. جیل ضیاء الحق کا مارشل لاء بھی آپ نے دیکھا ہے, اس میں بھی آپ کا ایک اسٹرگل ہے. آئی انڈرسٹینڈ ماشاء اللہ آپ 78 کے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, بٹ واٹ میکس یو سے دیٹ یہ حالات کوئی بہت ہی غیر معمولی آپ کو لگتے ہیں جیل ضیاء کے دور سے بھی اور جیل مشرف کے دور سے بھی, جو موجودہ حالات؟ جی نہیں, اب کچھ بھی, اب یہ فینومینا ہی اور ہے. نواز شریف ایک بڑا فینومینا ہے جو 5 مرتبہ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے, 2 مرتبہ چیف منسٹر ہو سکتا ہے, ضیاء الحق سے چلا ہے, نان پارٹی الیکشن میں وہ ہوا پرائم منسٹر, اور پھر پارٹی بنا کے ایسی پارٹی بنائی ہے جو اس میں ان میں ویلیوز ہی کوئی نہیں ہے, اقدار ہی کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ اس ملک کو خراب تو مسلم لیگ اور انفارچونیٹلی لیگیوں نے کیا. کوئی امتیاز ہی نہیں ہے, کوئی قدر ہی نہیں باقی رہ گئی جو انہوں نے نہیں خراب کی اور ختم کی. اور پھر سیلف رائٹ. عمران خان کا کیا مستقبل ہے اعتزاز صاحب؟ عمران خان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ جی, عمران خان کا تو پتہ نہیں مستقبل ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ تو ایک آدمی ہے جس پہ آواز لگائی ہے اور جس پہ اب سارے برس پڑے ہیں, ساری آفات اس کے لیے ہے. میں تو اس لیے اس کا اس معاملے میں جبر ہو رہا ہے, اور ایک طرف اتنا جبر ایک وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم سے ہو رہا ہو, دوسری طرف آپ اتنے جھک رہے ہوں, اور کوئی ادارہ نہیں, عسکری ہو سول ہو, جو اس کے آگے بالکل فراش نہیں ہے.
کوئی ادارہ نہیں. اور یہ تو بڑی مطلب ہے اس کو اس پہ بات کا اور کیا کریں. میں تو یہ بات کر کے تھک گیا. اب اس کو سر آپ سلام کریں, نے 7 فرشی اچھا سلام کریں. تھینک یو. اچھا اعتزاز صاحب ایک قانونی سوال کا جواب دیں مجھے ذرا. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ بالکل بہت ساری چیزیں بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ نگران حکومت پنجاب کا فیصلہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے, لیکن میں سیکشن 401 سی آر پی سی جس کے تحت عامر میر کہتے ہیں کہ سزا معطل کی ہے وہ پڑھ رہا تھا, اس کے اندر پروونشل گورنمنٹ کو اختیار تو دیا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کا ڈومین بڑا لمیٹڈ ہے, یہ تو مطلب کہ کیئر ٹیکرز ہیں, انہوں نے تو الیکشن کرانا تھا, چلے جانا تھا. اور لیکن کیا اس میں پھر آپ یہ تفریق کریں گے کہ اگر کوئی ریگولر پروونشل الیکٹڈ پروونشل گورنمنٹ ہوتی وہ سسپینڈ کرتی تو ٹھیک تھا, کیئر ٹیکرز نے کیا تو غلط ہے, یا عدالتیں فیصلے دیں, سزائیں سنائیں اور حکومتیں وہ معطل کرتی جائیں, تو یہ بظاہر سیپریشن آف پاورز کے پرنسپل کی آپ کے خیال میں خلاف ورزی اور اس طرح ریاست چل نہیں سکتی. کیا پوزیشن ہے آپ کی قانونی طور پہ؟ یہ تو سلسلہ ہے سارا ہی, اور خود چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو اختیار ہی نہیں الیکشن کرانے کا, اس کی ڈیوٹی تھی, اور اس نے ڈیٹ تک نہیں دینے کی دوبارہ کی. 30 اپریل کو پہلے ایگری کیا 2022 کی, پھر اسے تھوڑا خود اپنی طرف سے بھی صاحب آپ کا آڈیو کا کوئی ایشو ہے, آئی کین ناٹ پراپرلی ہیئر, آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. بہرحال مجھے ایک بریک بھی لینا ہے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو نثار کھوڑو, خورم امید روکڑی اور ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. میرے ساتھ ہیں عارف چوئی صاحب, میرے ساتھ ہیں خورم روکڑی صاحب آئی پی پی سے, اور میرے ساتھ نثار کھوڑو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں. کھوڑو صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. خورشید شاہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اپیل کروں گا کہ نواز شریف ملک بچاؤ کسی کے ہاتھ میں نہ ہو. کیا مطلب ہے جی ان کا, کوئی وضاحت تو کریں اس کی. یہ کسی پولیٹیکل ورکر کا ایک کمنٹ ہے. نواز کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہا ہے انہوں نے؟ ملک بچاؤ کسی کے ہاتھ میں نہ ہو. کوشش یہ پاکستان کی سیاست بھی بات ہے. آئے ہو اپنی پارٹی پر انحصار کرو, اپنی پارٹی پر انحصار کرو, کسی کے ہاتھ نہ لگو. اس کا مطلب تو یہی ہے. اب کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے تجربے رہے ہیں, میں گزارش سن لے نا, اس سے پہلے جو ہمارے ہاتھ لگے ہوئے, ہمارے ساتھ ہوا ہے, اس میں بڑا عرصہ تو 5 سال میں 3.5 سال کا ہے جو عمران خان صاحب کا ہے, اور اس نے کھلم کھلا کہا کہ میں کسی کے ہاتھ لگا ہوا ہوں, اور وہ کہتے رہے کہ جی ہماری اتنی 1 پیج پہ ہیں, ہم 1 پیج پہ ہیں, 1 پیج پہ ہیں. یہ ایک تجربہ رہا, یہ تجربہ رہا, اور اس تجربے کو دیکھ کر اگر خورشید شاہ صاحب نے یہ کمنٹ پاس کیا ہے تو اس میں ایک مذائقہ کیا ہے. ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, ایک پارٹی کا لیڈر ہے, واپس آیا 4 سال کی جلاوطنی کے بعد یا علاج کرانے کے بعد, اگر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آؤ بھلے ملک کو بچاؤ کسی کے ہاتھ نہ لگو, اس میں بری کیا بات ہے؟ تو نواز شریف صاحب ملک بچا لیں گے یا یہ جو بحران ہے خاص طور پہ معاشی اعتبار سے؟ اور میں گزارش کروں کہ نواز شریف صاحب نے آنے سے مسلم لیگ نون نے یہی آواز دی کہ آؤ ملک بچاؤ. ٹھیک ہے جی. اب یہ مسلم لیگ کا نعرہ ہے جس نے آ کے نواز شریف کی آمد پر ایسی باتیں کی ہیں, اور آمد آنے کے بعد ہاں آپ بڑی پارٹی کے لیڈر ہو, آپ کی اسمبلی میں جو اسمبلی تھی اس میں آپ کا میجر گروپ تھا, ہمارا نمبر 2 گروپ تھا,
ہم ساتھ مل کر حکومت بنا لیے, ٹھیک ہے وہ گزر گئے 16 مہینے کی بات, وہ گزر گئی 5 سالہ بات, لیکن آپ بڑی پارٹی کے لیڈر ہو, اگر آئے ہو واپس تو پھر ظاہر ہے ان سے امید یہ کہتی ہے کہ سیاست کو وہ ملوز خاطر رکھیں گے اور کسی کے ہتھے نہیں چڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. سیاست اور پاکستان تو ایک ہی چیز ہے نا. ٹھیک ہے, سیاست اور پاکستان ایک ہی چیز ہے جس میں. ہلو, میں نے کہا جی آپ کے خیال میں میاں نواز شریف ڈیل کر کے واپس آئے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈیل کر کے واپس آئے ہیں, میں نے یہ نہیں کہا, لیکن اگر وہ آئے ہیں اور جس طرح سے اس کی آؤ بھگت ہوئی, جلسہ ہوا, باتیں کی, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اپنی جگہ پہ, اس کو پہلے ہی آنا چاہیے تھا. اب مجھ نے دیر لگا کے آئے تو پھر میں اس میں میرا قصور نہیں ہے. 16 مہینے سے پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور اس میں بھی آ سکتے تھے. پی ڈی ایم کی جیسے حکومت ختم ہوئی تب بھی آ سکتے تھے. انہوں نے مناسب سمجھا کہ 2-3 ڈیٹ چینج کر کے وہ اس اکتوبر کے اس 21 تاریخ کو واپس آنے کا انہوں نے بولا. اب وہ آئے ہیں تو آئے ہیں, اپنے ملک آئے ہیں. ہم نے نہیں کہا تھا کہ ملک سے چلے جاؤ. ان کی بیماری کی حالت تھی یا جو کچھ بھی تھا, وہ گئے تھے اپنے علاج کے لیے, جو گئے تھے کچھ دنوں کے لیے, لیکن ٹائم لگایا اور 4 سال لگ گئے. اب وہ اگر واپس آئے ہیں تو ہم ان سے یہی توقع کرتے ہیں کہ جمہوریت کو اول نمبر پہ رکھیں, سیاست کو اول نمبر پہ رکھیں, اور جمہوریت کو ایک آزاد پارلیمنٹ چاہیے, ایک آزاد پارلیمنٹ جو پاکستان کے عوام کے مطالبوں کو ملوز خاطر رکھ کر ایسی کوئی پالیسیاں بنائیں جس سے پاکستان کی بہتری ہو. اگر الیکشن میں وہ اتنا جیتتے ہیں تو الیکشن کی بات ہے, بات الیکشن کی ہے, پیسفل ٹرانسفر آف پاور کی بات ہے. الیکشن کا ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اگر ان کو اتنی میجارٹی ملتی ہے, اتنے ووٹ ملتے ہیں, اتنا اعتماد ملتا ہے, تو پھر ان سے توقع کی جائے گی کہ پاکستان کے لیے سوچیں گے. بالکل ٹھیک ہے. عارف چوئی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے گا کہ یہ آج کا جو فیصلہ نگران حکومت کا جس میں العزیزیہ ریفرنس میں میاں نواز شریف کی سزا معطل کی ہے, وہ کہتے ہیں جی سیکشن 401 ضابطۂ فوجداری کے تحت ہمارے پاس اختیار تھا, ہم نے کہتے ہیں اس کے اوپر آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. کسی شخص کے پاس, کسی حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ عدالت کی سزا کو معطل کر سکے. 100/100 کہ یہ جو پارڈن کا اختیار تھا پریزیڈنٹ کا, اس کو بھی پیر مکرم شاہ والے کیس میں انہوں نے یہ کر دیا کہ سپریم کورٹ نے کہ یہ اختیار بھی کوئی ایسے استعمال نہیں کر سکتا. ہاں البتہ یہ صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار جو ہے یہ کسی شخص کی قید کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق ہے, اور اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو جس میں کسی کانوکٹ کو کچھ ایسا وقت چاہیے, یعنی جیل سے دوسری یعنی اسپتال منتقل کرنے کے لیے, یا جس طرح اس کیس میں وہ باہر گئے ہیں, یعنی ایون پیرول دینے کا بھی اختیار ہے, اور اس میں ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ اتنا یعنی وقت جو ہے اس کو, اور اس کے بعد اسے جسٹیفائی کرنا ہوگا. اگر اس سے زیادہ وقت جو ہے وہ اسے سسپینشن تو پھر بھی نہیں کہا جائے گا, لیکن یہ کہ اگر اسے اس طرح کا ریلیف دینا ہو کہ وہ سزا جو ہے وہ جیل میں کاٹنے کی بجائے باہر وقت گزارے, تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ سیکشن استعمال ہو سکتا ہے. بے حد و نہایت اس طرح کا اختیار تو ہے ہی نہیں کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے اور یا ہائی کورٹ سزا دے, اور اس کے بعد یا 100/100 کے سیشن کورٹ یا اس کیس میں نیب کورٹ جو تھی وہ اختیار استعمال اپنا کرتے ہوئے سزا دیتی ہے, اور وہ سزا جو ہے وہ ہوم سیکرٹری یا گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ اس سزا کو معطل کر دے. یہ بات بالکل درست فرمائی پہلے اعتزاز حسن صاحب نے کہ جو کیئر ٹیکر ہے اس کے پاس تو اختیارات اس طرح کے ہیں نہیں کہ وہ معاملات میں اس حد تک جا سکے. وہ تو ڈے ٹو ڈے ایشوز جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آتی ہے, لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کیئر ٹیکر جو الیکشن کروانے کے لیے آئی تھی وہ الیکشن کے علاوہ سب کچھ کر رہی ہے, اور وہ وقت سارے کا سارا 90 دن والا بھی ختم ہو گیا بغیر کسی جواز کے. انتہائی غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے وہ بیٹھے ہیں, اور ہر طرح کے دور رس نتائج کے حامل فیصلے بھی کر رہے ہیں. چائنا پنجاب کا چیف منسٹر جا رہا ہے کیئر ٹیکر,
اور بلکہ ان کے اپنے چینل پہ تو انہیں کیئر ٹیکر یا نگران بھی نہیں کہا جاتا، وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے. تو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ننگیاں تریاں اٹھتے تتیے ریتے ہس پونجا بس کرلامنا نی قادر دے بس، یہ لوگوں کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے. اور جو مقتدر قوتیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ بھئی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے نزدیک آئین کی قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو ایک کانویکٹ کو شاہی پروٹوکول دیں اور اسے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس دیں اور اسے سلیوٹ کرے ہمارا ایس ایس پی، اور ہمارا پورا نظام جو ہے اس کے سامنے بچھ جائے اور اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں، اور جن کا کام اسے گرفتار کرنا ہے تو یہ سارے کا سارا کام کیا جا رہا ہے. اور اس میں لوگوں کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے کہ بھی آپ میں ہمت نہیں ہے، آپ میں سکت نہیں ہے، چاہے وہ کلا ہیں، چاہے وہ آئین اور قانون سے متعلق طبقات ہیں، یا مزدور اور عام آدمی جو ہے وہ جو پاکستان کا عام شہری ہے، وہ اس معاملے میں بے بسی کی ایک تصویر بنا ہوا ہے. اور اس پہ جتنا ستم کیا جا سکتا ہے ہر روز کیا جا رہا ہے. اور عدالتیں جو ہیں اس میں وہ بھی فری بھی بن رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی کوئی شخص عدالتوں پہ اس طرح کی تنقید نہیں کر سکتا تھا جس طرح کی آج تنقید کی جا رہی ہے اور جس طرح کے لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی لوگ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے پروگرام میں جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس میں اس حد تک وہ آگے جا چکے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی گالی دیتا ہے دے، کوئی لڑتا ہے لڑے. انہوں نے اپنا کام جو ذہن میں رکھا ہوا ایجنڈا، لیکن یہ انہیں بات بھولنی نہیں چاہیے کہ اس طرح کا ایجنڈا عوام کو نظر انداز کر کے آپ پورا نہیں کر سکتے. وہ دور نہیں ہے کہ جس دور میں لوگ جو اشارہ سمجھتے تھے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہو گئی ہے تو سارے لوگ اس کی طرف ہو جاتے تھے. اب دور بیرسٹر صاحب بدل چکا ہے. ہر شخص جو ہے وہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، وہ ستارہ ٹمٹما رہا ہے. اس کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ اس کے ذریعے وہ اپنا ضمیر کا اظہار کر رہا ہے، معافی ضمیر بیان کر رہا ہے، اور وہ کھل کھلا کے کہہ رہا ہے کہ جناب ہم اس طرح کی بات برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. روکڑی صاحب، آج پاکستان تحریک 3 خواتین جو انہوں نے آپ کی پارٹی جوائن کی ہے، دلیپ عباس، سعدیہ سہیل اور سمیرہ صاحبہ، تو یہ جتنے بھی رہنما آ رہے ہیں آئی پی پی میں، آپ کے خیال میں ووٹ بینک بھی ساتھ آ رہا ہے یا پھر صرف یہ چہرے آ رہے ہیں؟ اور آج بھی صحافیوں نے ان سے جو سوال پوچھے ہیں وہ یہی تھے کہ آپ اس پارٹی میں کیوں چلے گئے، آپ تو بڑے چیمپئنز بنتے تھے پی ٹی آئی کے. تو یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت آئی پی پی میں آ رہے ہیں، پولیٹیکلی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا آئی پی پی کو؟ جی ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا اور یہ الیکشن بتائے گا. اور دوسرا، تکبر یا زمین پر پاؤں مار کر چلنا اور سمجھنا کہ میں پہاڑ پھاڑ دوں گا، یہ زمین توڑ دوں گا، یہ جس نے بھی کیا، جب بھی کیا، چاہے ایک گروہ نے کیا چاہے ایک فرد نے کیا، تو اس کو اوقات یاد دلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. تو یہ جو لوگ آ رہے ہیں آئی پی پی کے اندر، یہ پولیٹیکل لوگ تھے. یہ ایک ایسے راستے کے اوپر چلا دیے گئے اپنے لیڈرشپ کے ساتھ، یا جو راستے پر نہیں چلنا چاہیے تھا. پارٹی بچائی جاتی ہے، پروگریسو پولیٹیکل موومنٹ کو جاری رکھا جاتا ہے. تو کوئی کہاں کیوں اپنے ملک کے خلاف کھڑا ہوگا؟ تو ان کا پارٹی کے اندر آنا ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، پارٹی کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہوں گی. دیکھیں ہمارے لیے شام جی اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اسٹیبلٹی آئے ملک میں، ہماری اکانومی بہتر ہو، ہمارا لا اینڈ آرڈر بہتر ہو، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، پازیٹیو تنقید ہم کریں، لیکن ہم اپنے علاقوں کو اپ گریڈ کرنا سیکھیں. جو لوگ امید لگا کر کسی سے بھی بیٹھیں، اس امید پر پورا ہونا ہمیں چاہیے کہ ہم جب پاور میں آئیں تو جس امید کی وجہ سے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کو پورا کریں، نہ کہ اپنے ایجنڈاز کو یا اپنی ذات کو آگے رکھیں. تو یہ لوگ ڈیفینیٹلی ووٹ بینک لے کے آئیں گے اور یہ الیکشن بتائے گا. جی انشاءاللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پاور میں آئے تو پاور میں آنے کے کیا مطلب کہ آپ کا ہدف ہے اس وقت؟ تو جو ساری ایک ٹائم پہ جب پاکستان تحریک انصاف تتر بتر ہو رہی تھی تو آپ کی پارٹی کو کنگز پارٹی کہا جا رہا تھا، لیکن ابھی جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کی انٹری ہوئی ہے اور ان کی واپسی ہوئی ہے، اور جس طرح سے ان کو پروٹوکول ملا ہے، اور جس طرح سے ریلیف پر ریلیف ان کو مل رہا ہے اور راستے کے سارے پتھر ہٹائے جا رہے ہیں،
تو IPP کا کیا فیچر ہے؟ سر دیکھیں، ہمارا مقابلہ ہی نون کے ساتھ ہے اور ہم نون کے ساتھ جیسے مقابلہ کیا جاتا ہے ویسے کریں گے، اور یہ پھر الیکشن بتائے گا کہ یہ مقابلہ کس میں بہتر انداز میں ہوگا اور کیا ریزلٹس نکلیں گے۔ دوسرا، جب سپریم کورٹ نے چیئرمین PTI کو ایک اچھی گاڑی کے اندر بلایا اور اپنے پاس طلب کیا تو اس پہ بھی ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، اگر اس کو سپریم کورٹ اس طریقے سے بلا رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسرا چیز ہے کہ چاہے زرداری صاحب ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی، اگر وہ ایک ڈیو پروٹوکول اس کو ملے، چاہے عمران خان ہے کل باہر آئے، ایکس پرائم منسٹر ہے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہوتا ہے کہ آپ نے کس موقع پر کیا کیا۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی پروٹوکول عجیب مل رہا ہے جس پر ہم کہیں کہ جی کسی نے اگر سلوٹ کر دیا، وہ سلوٹ عمران خان کو بھی اگلے کرتے ہیں، وہ سلوٹ زرداری صاحب کو بھی کرتے ہیں، بلکہ جتنے بڑے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اس کو اتنا زیادہ اہم نہیں ہے۔ اصل اہم ہے کہ ہم الیکشن میں کیسے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، اور کیا نون ہماری اپوننٹ ہے تو 100% نون ہماری اپوننٹ ہے، اور ہم اس کا ہر لحاظ سے ہر سطح پر اور ایک ایسا مقابلہ کریں گے جو کہ پھر الیکشن بتائے گا کہ مقابلہ کیا کیسے جاتا ہے۔ جی سر، ٹھیک ہے جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو سبحان اللہ۔ نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائے گا کہ بلاول بھٹو کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن میں تاخیر الیکشن سے انکار ہے۔ دوسرا، اکثر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ بھی وہ کرتے ہیں۔ تو دونوں سوال ہیں آپ سے کہ کیا الیکشنز ہونے جا رہے ہیں؟ جی، پاکستان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ دوسرا، کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ آپ کے خیال میں ملے گی یا مل رہی ہے؟ میں آپ کی بات تھوڑی سمجھ نہیں سکتا، وہ شکوہ کس چیز کا کرتے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ۔ ہلو، سر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کرتے ہیں نا۔ ایکسکیوز می، دیکھیں بات سنیں، پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں واحد پارٹی ہے جو کلیئرلی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ الیکشن کراؤ۔ انہوں نے کہا 90 دن، لیکن آج تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ 90 دن تو ہو نہیں سکتے۔ لیکن اگر 30 تاریخ تک حد بندیاں، حلقہ بندیاں پوری بھی ہو جائیں تو آپ کو آسانی سے کوئی نہ کوئی ڈیٹ اناؤنس کرنے سے روک نہیں سکتا۔ ڈیٹ نہ آنے کا مطلب ابہام پیدا کرتا ہے۔ پاکستان الیکشنز چاہتا ہے، جس کا بھی نتیجہ آئے، جس کے لیے بھی نتیجہ آئے، ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس کا تیار رہنا چاہیے۔ شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، فیئر اینڈ فری ہو۔ الیکشن اتھارٹی اپنی ذمہ داری اچھی طرح سے پوری کرے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو نتیجہ قبول کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بات ہونے کی ہے۔ اب وہ کیئر ٹیکر حکومت آئی تو تھی 3 مہینے کے لیے، لیکن اب 3 مہینے سے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس میں بلاول صاحب کا الیکشن کا ڈیٹ کا ڈیمانڈ کرنا عین جائز چیز ہے کہ الیکشن ہو جائیں، پاکستان کو الیکشن مل جائیں۔ نہیں تو پھر میں پاکستان کے لیے تو یہی کہوں گا نا کہ سویلین حکومت کے ہوتے ہوئے آئین معطل ہوا ہے۔ 90 دن کی پرواہ کسی کو نہیں ہے، آئین کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی ہم 5 مہینے لگائیں گے اور 6 مہینے لگائیں گے اور ڈیٹ بھی نہیں دیں گے۔ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے رہیں۔ نواز شریف کے جلسے سے بھی یہی ڈیمانڈ ہو رہی تھی، امید ہو رہی تھی کہ وہ الیکشن کراؤ، لیکن اس نے نہیں کہا۔ چلو وہ نہ کہے تو نہ کہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب وہ واپس آنا ہوا تھا، جس کا بڑا استقبال ہوا، جو کچھ بھی ہوا، اس وقت بھی جنوری کی 8 تاریخ کو الیکشن ہونی تھی، لیکن سانحہ ہوا بے نظیر صاحبہ کے ساتھ، تب وہ جا کے 1 مہینہ ڈیلے ہو کر فیبروری میں جا کے ہوئی۔ یہاں سانحہ نہیں ہے، یہاں سارا کچھ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان چل رہا ہے، ایسی صورتحال نہیں ہے، تو ڈیٹ اناؤنس کرنے میں دیر کیوں ہونی چاہیے؟ پٹیشن سپریم کورٹ کے پاس پڑی ہے، سپریم کورٹ اس میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ کیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی ہے؟ یہ اب بال تو اب سپریم کورٹ کے اس احاطے میں ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا کرتی ہے۔ لیکن آج بھی انہوں نے یہی کہہ دیا کہ جی اگلی پیشی جو ہے وہ 30 نومبر۔
اب یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ الیکشن 90 دن میں تو ہونے ہی نہیں ہے، اور باقی اب چلے، مجھے نہیں معلوم کب تک، الیکشن کمیشن کی مرضی، جب تک وہ اناؤنس کرے۔ یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ ہم بتائیں لوگوں کو کہ الیکشن چاہیے، اداروں کو بتائیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے۔ رہی بات ایون پلینگ فیلڈ کی، ایون پلینگ فیلڈ کا تذکرہ تو دوسروں نے بھی کیا، جس طرح سے ان کو خوش آمدید کیا گیا، مسلم لیگ نون نے بندوبست کیا، سب کچھ کیا، وہ ان کا اپنی پارٹی کا حق ہے، وہ کریں اس طرح سے اپنی جگہ پہ۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بھائی خان کے زمانے میں ہر پولیٹیکل پارٹی کو 1 گھنٹہ ملا تھا کہ پی ٹی وی سے آ کے قوم کے خطاب کریں۔ اس وقت کوئی اور ٹی وی نہیں ہوتی تھی، لیکن یحییٰ خان پر لازم بھی نہیں تھا کہ وہ سیاسی لیڈروں کو اجازت دیتے کہ جی ٹی وی پہ آ کے بتاؤ لوگوں کو۔ لیکن آج اگر پی ٹی وی الگ سے کسی کو کوریج دیتی ہے اور دوسرے پارٹیوں کو کوریج اس طرح سے نہیں ملتی، تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ پیمرا کا ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے، حکومت کا ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ اس طرح سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات نکلی ہے، جس کو آپ بھی تذکرہ کر رہے ہیں، دوسرے دوست بھی تذکرہ کر رہے ہیں، اور میں بھی کر رہا ہوں۔ یہ سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا، اور آپ کے خیال میں الیکشنز ڈیلے ہوں گے یا ہو جائیں گے فروری تک الیکشنز؟ شام جی، میرا خیال ہے کہ الیکشن فروری میں ہو جائیں گے، یہ میرا اپنا خیال ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو دعوت نامے تھے مختلف جگہوں پہ وہ جاری کیے، اور جو باہر سے لوگوں نے آنا ہے ان کے پاس، چاہے میڈیا کے ہیں چاہے وہ باقی مبصرین ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ الیکشن ہو جائے گا۔ جو جی آئی پی پی الیکشنز کے لیے تیار ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جو ڈیلے ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے وہ جسٹیفائڈ ہے، اس کی لیگل جسٹیفیکیشن موجود ہے؟ دیکھیں، آئی پی پی کوئی بھی پارٹی، جو کھوڑ صاحب نے بات کی کہ پارٹیز الیکشن کے لیے تیار ہوتی ہیں، اور پولیٹیشین جو ہے اس کا مین کام ہی الیکشن لڑنا ہوتا ہے، تو پارٹیز الیکشن کے لیے تیار ہوتی ہیں، ہم بھی اس طرح تیار ہیں۔ باقی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اسے انڈورس کریں گے، اور اس پہ ہم کسی شک کا یا اس طرح کی چیز کا اظہار نہیں کریں گے، اور جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ فروری میں الیکشن ہو جائیں گے، جنوری میں۔ کھوڑو صاحب، کوئی الیکشنز میں آنے والا الیکشن اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے خلاف بھرپور طریقے سے لڑنے جا رہی ہے جی؟ سر اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گے تو ہم لڑیں گے۔ ہم نے الیکشن الائنس نہیں بنایا پی ایم ایل این کے ساتھ تو نہیں بنایا، ہم کسی اور پارٹی کے ساتھ بھی الیکشن الائنس ابھی تک نہیں بنا تو نہیں بنا۔ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ زبردستی لڑیں گے یا ڈرامہ کریں گے؟ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مقابلہ کرتے ہیں، جب ایک امیدوار میدان میں اترتا ہے تو وہ دل کھول کر اس میں کام کرے گا۔ وہ کبھی کبھی تو اس کو جینے مرنے کا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ میری عزت کا معاملہ ہے، میں جیتوں۔ تو اس میں ڈھیل اور ڈرامہ کرنے کی بات تو رہتی نہیں ہے۔ ہاں، الیکشن الائنس ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن الیکشن الائنس کے لیے پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گے، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں جو بھی ہے، ہم اپنی قسمت آزمائیں گے۔ وزیر اعظم بلاول ہوں گے یا نواز شریف ہوں گے آنے والے انتخابات میں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کی ریزلٹس پر۔ دیکھنا پڑے گا کہ پنجاب میں کتنے کس کو ووٹ ملتے ہیں۔ دیکھو نا، بات سارا سلسلہ جا کے رکتا ہے پنجاب پر۔ بات ہوگی نا وہ سرٹنلی۔ میں تو یہ آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ وزیر اعظم بننے کی پوزیشن میں بھی ہیں کہ نہیں ہیں اپیرنٹلی، لیکن بہرحال کھوڑو صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، روکری صاحب آپ کا بہت شکریہ، عارف شاہ صاحب آپ کا، صاحب آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔